بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد ایران کی طرف سے نہ صرف سخت مذمت کی گئی بلکہ ایرانی صدر حسن روحانی نے عرب امارات کے اس اقدام کو ایک تاریخی غلطی قرار دیا، جبکہ ایران کے پاسداران انقلاب کے سربراہ نے ناظرین یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان معاہدے طے پا جانے کے بعد عرب امارات ایرانی طاقتوں کے لیے آسان ہدف ہوگا۔ اس بیان کے بعد یو اے ای کے وزیر خارجہ کو بیان جاری کرنا پڑا کہ اسرائیل اور امارات کے معاہدے کا مقصد ایران کے خلاف کسی قسم کا اتحاد قائم کرنا ہرگز نہیں ہے، اور اماراتی وزیر خارجہ سے ایران کو ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کا بھی مشورہ دیا تھا۔ لیکن اب ایران اور یو اے ای کے درمیان کشیدگی ایک تصادم کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ خلیج میں ایران کی طرف سے یو اے ای کے بحری جہاز کو قبضے میں لے کر عملے کو قید کر لیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران اور یو اے ای کے درمیان خوفناک صورتحال جنم لے چکی ہے، جس کا نتیجہ مشرق وسطیٰ میں ایک کھلی جنگ کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے مکمل آگاہی دینے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اس کو بھی لازمی پریس کر لیں، تاکہ جو میری نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں لازمی دیا کریں۔ ناظرین، خلیج میں 7 عرب ریاستوں پر مشتمل متحدہ عرب امارات میں شیخ زید بن سلطان ال نہیان کا خاندان حکمرانی کر رہا ہے۔ اپنے حجم اور آبادی کے حوالے سے بہت سی چھوٹی سلطنت یو اے ای اپنی زمین میں چھپے تیل و گیس کے خزانوں کی وجہ سے خطے کی ایک بڑی معیشت کا درجہ رکھتی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ مل کر یو اے ای خطے میں امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی تو آلریڈی یہ تھا ہی، لیکن اب آہستہ آہستہ یو اے ای سعودی عرب کی جگہ خطے کا چودھری بننے کا خواب بھی دیکھنے لگ پڑا ہے۔ یمن سے لے کر قطر تک یہ تمام مسائل میں سعودی عرب کا حصہ تو یہ پہلے ہی تھا، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یو اے ای نے یمن اور قطر کے معاملے میں سعودی عرب کو بھی دھوکہ دے دیا ہے۔ سعودی عرب یمن جنگ میں پھنسا ہوا ہے تو وہیں یو اے ای نے اپنی افواج کو وہاں سے واپس بلا لیا ہے۔ ناظرین، یو اے ای کے بڑھتے قدم خود اسی کے ہی گلے پڑ گئے ہیں، اور شاہی محلات میں مغرب جیسی آسائشوں سے بھرپور زندگی گزارنے والے اماراتی حکمرانوں کے اسرائیل سے تعلقات بنانے مہنگے پڑ گئے۔ ایران اور یو اے ای کے درمیان کشیدگی کی تازہ لہر اس وقت پیدا ہوئی جب ایران کی طرف سے اسرائیل یو اے ای امن معاہدے کے تناظر میں یہ بیان داغا گیا کہ اب ایران کا ہدف پڑوس میں واقع عرب ممالک یو اے ای ہوگا۔ اس دھمکی کو سنجیدہ لیتے ہوئے یو اے ای نے فوری طور پر ایران سے وضاحت طلب کی، مگر یو اے ای کس طرح ایران کے کسی قسم کے حملے سے خوف زدہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دبئی کی اہم شاہراہ سے گزرتے ہوئے نظر آنے والے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کا رخ ایران کی طرف سے کیا گیا آسانی سے آپ کو نظر آتا ہے۔ اب تازہ ترین پیش رفت کے مطابق ناظرین، ایران نے متحدہ عرب امارات کے بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایران نے متحدہ عرب امارات کے بحری جہاز کو خلاف ورزی پر قبضے میں لے لیا ہے۔ جمعرات کو ایرانی وزارت خارجہ نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے بحری جہاز علاقائی پانیوں کی خلاف ورزی پر قبضے میں لیا گیا، جبکہ عملے کو بھی خلاف ورزی کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے کوسٹ گارڈ نے اسی دن 2 ماہی گیروں کو بھی ہلاک کیا تھا۔ اگرچہ ناظرین، امارات کی جانب سے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا اور معاوضہ ادا کرنے کا بھی کہا گیا، تاہم متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے کیے جانے والے حالیہ معاہدے کے بعد دونوں ممالک میں تناؤ بڑھ گیا ہے۔ ایران نے ایک بار پھر باور کرایا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ دوستی کا اعلان ناقابل قبول ہے۔ ناظرین، امارات کا اسرائیل کے ساتھ معاہدے کا اعلان مسلمان دشمنوں کی صف میں شامل ہونے کا اعلان ہے۔ ناظرین، مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی مجلس شورا کے وائس چیئرمین امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی نے ایران میں اسلامی تحریک مذمت حماس کے مندوب ڈاکٹر خالد القدومی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران فلسطینی قوم کی مدد جاری رکھے گا۔ انہوں نے ناظرین مزید کہا کہ ایران سمیت پوری مسلم امہ کو علم ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایک عرصے سے اسرائیل کے ساتھ در پردہ تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ امارات کے علاوہ کئی دوسرے خلیجی ممالک جو ہیں عرب، وہ بھی اسرائیل کے خفیہ دوست ہیں، مگر اب وہ امریکہ کے دباؤ کے تحت اسرائیل کے ساتھ اعلانیہ تعلقات قائم کر رہے ہیں۔
امیر حسین قاضی زادہ نے ناظرین مزید کہا کہ ایران فلسطینی قوم کے بنیادی حقوق اور فلسطینیوں کی آزادی کے لیے مزاحمت کی حمایت جاری رکھے گا۔ جس طرح ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا تو پوری مسلم امہ میں ایک غم اور غصے کی لہر دوڑ چکی تھی، اور اسی پر بیانیہ جاری کیا گیا تھا رجب طیب اردوغان کی جانب سے۔ رجب طیب اردوغان نے بھی فوری طور پر یہ کہا تھا کہ ترکی بھی اب متحدہ عرب امارات سے ہو سکتا ہے کہ اپنے سفیر جو ہے وہ واپس بلا لے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایران نے بھی اس ایگریمنٹ کو نامنظور کہتے ہوئے اس پر ایک سخت رد عمل دیا تھا، جس کا میں آلریڈی آپ کو اپنی ایک ویڈیو بنا کے دے چکا ہوں، جس پر ایران کے صدر حسن روحانی نے باضابطہ طور پر دھمکی لگائی تھی متحدہ عرب امارات کو۔ حسن روحانی صاحب نے متحدہ عرب امارات کو دھمکی لگاتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے جو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے ہیں، آپ نے فلسطینیوں کا سودا کیا ہے اور یہ ہمیں ناقابل قبول ہے۔ آپ بہتر ہوگا کہ آپ اس اپنے ایگریمنٹ سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ آپ ہمارے حملے کے لیے تیار رہو، اور ایران جو ہے وہ کسی بھی وقت متحدہ عرب امارات پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسی تناظر میں ماہرین نے بھی متحدہ عرب امارات کو باور کرایا تھا کہ اگر ایران متحدہ عرب امارات پر حملہ کرتا ہے تو صرف اس میں 8 منٹ کا وقت جو ہے وہ درکار ہوگا، اور 8 منٹ کے اندر اندر ایران جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ دوسری جانب آپ اگر بات کر لیں متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو لے کر، تو اس پر پاکستان نے بھی بڑا ایک واضح اور سخت رد عمل دیا ہے۔ پاکستان نے ایک جانب جہاں یہ کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے یہ مسلم امہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، تو وہیں وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑا ہی اچھا پیغام جاری کیا ہے کہ ہم تا قیامت کبھی بھی اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے قائد محترم قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں یہ بات واضح کی تھی کہ پاکستان اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک اسرائیل فلسطینیوں کو آزاد نہیں کرتا، فلسطینیوں پر جو یہ ظلم کر رہے ہیں فلسطینیوں کو آزادی نہیں دیتا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج پوری مسلم امہ ایک سائڈ پہ ہے، اور وہیں متحدہ عرب امارات نے فلسطینیوں کا سودا کرتے ہوئے اسرائیل سے ہاتھ ملایا۔ حالانکہ اندر ہی اندر یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ متحدہ عرب امارات پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اور اسی حملے کی دباؤ کی وجہ سے جلدی سے بوکھلاہٹ میں متحدہ عرب امارات کا ایمان ڈولا اور انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ حالانکہ یہ صرف متحدہ عرب امارات کے ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ اگر متحدہ عرب امارات پر کسی قسم کی جارحیت اسرائیل کرتا تو تمام مسلم ممالک نے اٹھ کھڑے ہونا تھا اور ایک ساتھ ہو کر اسرائیل کو نیست و نابود کرنا تھا، کیونکہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی مسلمان اکٹھے ہو کر اٹھتے ہیں تو پھر یہودی نیست و نابود ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا خدا اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و حمایت حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین اس پر آپ کی کیا رائے، اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔